الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی اس عزا میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کرنے کا اور خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا. بڑی سعادت ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں اپنے امام کو نہیں بھولتے، اور یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے. اسی اعتبار سے اس عشرہ مجالس کے لیے جو عنوان ہم نے منتخب کیا اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے اعتبار سے کہ کربلا اور ہماری زندگی، اس میں ہم آپ کی خدمت میں روایات کے پس منظر میں وہ باتیں پیش کریں گے کہ وہ کیا صفات تھے کہ جن صفتوں کی بنا پر کربلا میں صرف 72 نکلے، جبکہ مدینے میں پیغمبر اسلام کے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے. اور یہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے. اس آیت کے ضمن میں یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. وہ جو نوجوان بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سمٹ کے، اس لیے کہ فوج کا دستہ جو ہوتا ہے فوج کا دستہ جو منظم اور مرتب ہوتا ہے تو وہ فوج محکم رہے گا. اور یہ ایام اعضا اسی کا ایک حصہ ہے کہ تیاری ہے. روایت بات کا اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے ہو جائے، کیونکہ آپ سب کو زحمت دی ہے تو توفتاً اس زحمت پر ایک روایت آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آیت کا ترجمہ. کیوں ہم نے آپ کو قریب بلایا؟ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، سبقت کرو، یعنی دوڑ پڑو. جہاں تمہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے اسے جانے مت دو، فوراً
اس نیکی کی طرف دوڑ پڑو، سبقت کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں ایک خاص مقام پر لا کر کے جمع کرے گا۔ توجہ کیجیے گا، اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت، چھٹے امام سے صحابی نے پوچھا، میں امام علیہ السلام کے لسان مقدس سے آپ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام چھوٹا مقام نہیں۔ اس روایت کے پس منظر امام سے مدینے میں بیٹھا ہوا صحابی امام کے گھر میں، فرزند رسول اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اے میرے آقا، میرے سید و سردار، اے ترجمان قرآن، اے فرزند رسول، اے علی و بطول کے لال، مجھے اس قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کریے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن جب اہل قرآن بیان کرے، قرآن جب وارث قرآن بیان کرے، آیت تطہیر کا مصداق اگر قرآن بیان کرے، اللہ کا نمائندہ، مشیت کا پڑھایا ہوا، وہ جنہوں نے قرآن مجید اس دنیا میں اس عنوان سے پیش کیا کہ جو واقعی اور حقیقت قرآن تھی، جس کی تعویل اللہ نے سکھائی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام میں۔ راوی نے سوال کر لیا، فرزند رسول اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو، ہم تمہیں جہاں کہیں، اینما تکون، آئینہ کا ایک مفہوم عام ہے اور اس کے ساتھ ماں کو جوڑ دیا گیا، ماں موصولہ ہے، اس مفہوم کو اور عام کر دیا گیا، یعنی زمین کے کسی خطے میں ہو، آپ ہزاروں کلومیٹر دور، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے، بکھرا ہوا ایک مجمع ہے، نہیں ہے۔ اس نے اسی آیت کو مفہوم بنایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا کا مطلب فرزند رسول کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو جمع کریں گے، اور اللہ اس جمع کرنے پر مکمل قادر ہے، مجبور نہیں ہے تمہیں جہاں۔ آج تو ہم پلین کے ذریعے سے اور دیگر وسائل کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اگر ایک وسیلہ خراب ہو جائے تو سسٹم رک جاتا ہے، لیکن خدا کا سسٹم رکتا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ توجہ کیجئے گا، کن فیکون کا مالک، فرزند رسول مجمع جمع کرے گا، خدا ہم عالم نے کہا۔ اس کا مطلب جب زمین کے ہر خطے سے لوگ بلائے جائیں گے تو مجمع بہت بڑا ہوگا۔ مولا یہ بتائیے مجمع کہاں ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے حجت کا ظہور ہوگا، ہماری حجت کا ظہور ہوگا تو مدینے میں تمام اہل تشیع مومنین کو، ہمارے فرزند کے چاہنے والوں کو، ہمارے مومنین کو، ہماری ولایت اقرار کرنے والوں کو مدینے میں جمع کیا جائے گا۔ کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا جس کے کان میں حجت کے ظہور کی آواز نہ پہنچے۔ ایک تفصیل ہے، درمیان میں ہم کو بیان کریں گے، لیکن جو بات آپ تک پہنچانا ہے سب کو جمع کرے گا۔ راوی بہت چالاک تھا، اس نے فوراً پوچھا، مولا لوگ کیسے پہنچیں گے؟ وسائل کیا ہوں گے؟ پلین، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کیسے جائیں گے؟ امام نے کہا 3 طریقے سے لوگ جائیں گے۔ ایک مانند برق، ایک بجلی کے مانند، بجلی کی رفتار سے وہاں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ اینما تکونوا کا دائرہ یاد رکھیے، زمین کے کسی کونے میں ہو مومن، حکم خدا ہوگا، بجلی کی رفتار کے مانند امام کی خدمت میں پہنچے گا۔ برق، بجلی کی رفتار کو یاد تک طے کر پایا ہے؟ کتنی رفتار ہے؟ 1 سیکنڈ ادھر بٹن آپ نے آف کیا، گھر میں اندھیرا ہو جاتا، آن کیا، سیکنڈ بھی نہیں، لہجہ بھی نہیں ہے ذرا گرام، تو اللہ جمع کرے گا۔ دوسرا، امام کا مانند فرس، گھوڑے کی رفتار کے مانند مومن پہنچے گا امام کی خدمت میں۔ تیسرا، زمین پر ریگتا ہوا امام کی خدمت میں جائے گا، لیکن جائے گا۔ راوی نے پھر سوال کیا، فرزند رسول جب سارے مومنین ہیں، سارے ولایت اقرار کرنے والے ہیں، سارے شیعہ ہیں، سارے ایمان رکھنے والے، تو پھر یہ رفتار میں فرق کیوں ہے؟ جب سب مومن ہیں، سب عزادار ہیں، سب شیعہ ہیں، تو رفتار میں فرق کیوں ہے؟ کوئی بجلی کے مانند جائے گا،
کوئی گھوڑے کی رفتار کے مانند جائے گا، کوئی زمین پر رینگتا ہوا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کی ویسی رفتار ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جس کا جتنا محکم اور مضبوط ایمان اہل بیت سے جڑا ہوا اور متمسک ہوگا اس کی ویسی رفتار ہوگی امام کی خدمت میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے اور فرش عزا سے بہتر موقع کوئی موقع نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک بات پوری ذمہ داری سے کہوں گا، روایت کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یاد رکھیے گا اہل بیت سے افضل اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس عقیدہ خداوند عالم وحدہ اللہ شریف جو بچپن سے پڑھتے چلے آئے، اول توحید، دوسرے تیسرے نبوت، چوتھے امام، پانچویں قیامت، اور یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی داخل نہیں کیا جا سکتا اور نہ داخل ہو سکتا۔ 1,24,000 انبیاء ہیں اور 14 معصومین، 12 امام۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا منصب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت، اب قرآن کی آیت جس کو ہم نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا، روایت کو مکمل کر دو۔ راوی نے پوچھا جب یہ بات مکمل ہو گئی کہ تمام مومنین، تمام شیعہ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے جب امام کا ظہور ہوگا، راوی نے کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ امام نے بھی اس کے دل میں چھپے ہوئے راز کو پڑھ لیا کہ یہ جاننا کیا چاہتا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرو گے یا ہماری باتوں کو سن کر کے اطمینان کرو گے؟ راوی اس نے کہا کہ فرزند رسول اگر میں دیکھ لوں گا تو آنکھ ہمارے دل پر گواہ بھی ہو جائے گی۔ امام کہہ دیتے، بتا دیتے زمین کے نیچے کیا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ صادق آل محمد نے فرمایا ہے، رسول خدا کے بیٹے نے کہا، امام نے فرمایا، چھٹے امام، کوئی قول جھٹلا نہیں سکتا علیہ باللہ۔ لیکن راوی نے کہا نہیں مولا اگر دیکھ لیں گے تو دل کو اطمینان زیادہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا چل، گھر سے باہر نکلے، زمین کو اشارہ کیا، 2 حصوں میں زمین تقسیم ہو گئی۔ زمین 2 حصوں میں بٹی، اس کو زمین کے اندر لے کے گئے۔ جب زمین کے اندر لے کے گئے تو راوی نے کہا کہ میں نے جو منظر دیکھا وہ آج تک ایسا خوبصورت منظر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ عش کریے اپنی اس شیعت کے اوپر، اور کبھی کبھی والدین کا احترام یوں بھی کریے کہ ان کی امانت داری کی بنیاد پر اس دسترخوان پر موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، ان کی امانت داری کی بنیاد پر ہم اس عظیم دسترخوان پر موجود ہیں۔ امام کے راوی نے کہا کہ ہم نے جو منظر دیکھا، منظر کیا دیکھا؟ خوبصورت دریا بہ رہا ہے، اور وہ دریا جس میں پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ سفید ہے، اور خوشبودار لذیذ ترین ذخیرہ پانی کا لبریز بہ رہا ہے۔ میں نے کہا مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس دریا کے ذخیرے کو کس کے لیے چھپا کے اللہ نے رکھا ہے؟ اس کو کون پیے گا؟ کس کے لیے اس استفادے کے طور پر اس عظیم مخزن کو اللہ نے خزانہ بنا کے اس زمین کے نیچے رکھا ہے؟ امام نے فرمایا لشیتنا للقائم و لشیتنا، یہ ہمارے قائم اور ہمارے قائم کے شیعوں کے لیے ہے۔ جو لوگ ہمارے قائم کے اور ہماری شیعت پر زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے قائم کے ظہور تک ان کے منتظر ہیں اور ان کی شیعت پر باقی ہیں، یہ ان کو اللہ اس پانی سے سیراب کرے گا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ کیا تم نے بس یہی منظر دیکھا اور تعجب میں پڑ گئے؟ ذرا اپنا سر اٹھاؤ۔ اور جو سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ بہت سارے گھوڑے زین کسی ہوئی پر نکلے ہوئے آسمان میں پرواز کر رہے ہیں، بالکل آمادہ، تر و تازہ، بالکل دوڑنے کے لیے آمادہ، گویا کسی فوج کے منتظر تھے۔ امام سے پوچھا مولا یہ کس کے لیے؟ کہ یہ بھی میرے قائم اور میرے قائم کے شیعوں کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا ہم نے کیوں آپ کو بلایا؟ اس لیے کہ یہ تیاری اس فوج میں شریک ہونے کی تیاری، جو جتنی آگ اپنے ایمان کی سیکل کرے گا، جتنا اپنے ایمان کے اوپر محنت کرے گا،
مضبوطی کے ساتھ ایمان کی خدمت میں اسی صف اول میں کھڑا ہوگا۔ میں اس عشر محرم میں آپ کی خدمت میں بہت ساری ایسی روایتیں پیش کروں گا کہ یقیناً آپ تک نہیں پہنچی، توجہ کیجیے گا۔ بڑا مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 30 کی تلاوت ہم نے کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر اس رب کے کہنے کو پر باقی رہے، ڈٹے رہے، پھر ان سے سب کچھ ہوا، اللہ کا کلمہ ان سے چھینا نہیں جا سکا۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، تو اب جو چاہے کر لو، مار ڈالو، گھر چھین لو، جلا وطن کر دو، پھانسی پر چڑھا دو، سولی دے دو، جو چاہے قید خانے میں ڈال دو، کچھ بھی کر لو، لیکن اللہ کا کلمہ اپنے لوہے قلب پر ہم نے لکھ لیا ہے، اب یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس رب کے کہنے پر باقی رہ گئے، مستقیم، تو پروردگار نے بھی کہہ دیا اگر تم ہمارے اس ربوبیت کے اقرار میں باقی ہو تو فوراً کہا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے اوپر مسلسل ملائکہ کا نزول ہے۔ ایک جملہ کہہ گزرنا چاہتا ہوں، ملائکہ سب پر نازل ہوتے ہیں؟ بتائیے کسی عام مومن میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں جی۔ اگر مومن نماز واجب اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، وہاں امامے کی قید نہیں ہے، مولوی ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے تو اس نماز کا ثواب جماعت کا ثواب ہے، اور جماعت میں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی، میں پھیلانا نہیں چاہتا۔ امام علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ فرمایا تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہارا وقار بہت بلند ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ جب بھی اپنا ایمان بیچنا تو جنت سے کم قیمت نہیں لینا۔ توجہ کیجیے، بیدار ہو کے سنیے گا، جنت سے کم قیمت نہیں۔ اگر اس سے کم قیمت پہ تم نے اپنا نفس بیچا ہے، حلال ہو حرام ہو، اگر تمیز ہم نہیں کر رہے نفس بیچ دے رہے، اگر اس سے کم قیمت ہم نے اپنا نفس بیچ دیا تو امام امیر المومنین نے اسلام فرماتے ہیں کہ تم خسارے میں ہو۔ تمہارے نفس کی قیمت سوائے جنت کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ توجہ کیجیے، اب ایک دستہ اٹھا، وہ کہتا ہے کہ مومنین علیہ السلام نے ان کی دعا کبھی کبھی رد ہو جاتی ہے، فلاں کی بیعت کر لی۔ جس امیر مومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مومن جب بھی اپنا نفس بیچے گا تو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو قیمت ہمیں مل رہی ہے جنت ہے یا نہیں۔ اگر جنت نہیں ہے تو مومن خسارے میں۔ مومن بنتا کب ہے؟ کہا جب پیغمبر اسلام نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا، محمد رسول اللہ پڑھوایا، اس وقت اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ ابھی تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو۔ ایمان کب؟ کہا علی ولی اللہ۔ ڈائریکٹ میں پہنچ گیا، اس کی تفصیل ہے علی ولی اللہ، یہ ایمان کا پہلا کلمہ جو نبوت کے توحید کے کلمے کے ساتھ ساتھ نبوت کے کلمے کو شامل کر کے ولایت کے کلمے کو پڑھتا ہے، اس کلمے کو مکمل کلمہ یعنی ایمان کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر درجے ہیں، کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ ایمان کے درجے کیا ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر انسان 12 امام کی امامت کا اقرار کرتا ہے کہ ہمارے امام 12 ہیں، ہمارے امام 12 ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس پر اتنا اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو اس کو مومن گردانا جاتا ہے۔ یہ مومن اس اقرار کی بنیاد پر جنت کا مالک ہے۔ اس سے کم قیمت پہ اگر اس نے اپنا نفس بیچا ہے تو خسارے میں ہے۔ عزیزان گرامی، اب توجہ کیجئے گا کہ مومن تب ہے جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرے۔ تو امام نے فرمایا کہ مومن کے نفس کی
عزیزان گرامی، خزانے قدرت میں سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ جنت. مسلمان مارا جا رہا ہے جنت مل جائے نہیں، ساری بھاگ دوڑ نیکیاں اسی لیے جنت مل جائے. جنت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے، جنت بڑی کامیابی نہیں ہے. امام نے فرمایا، ایک شخص آیا امام سے، امیر مومنین سے، کہنا کہ علی مجھے جنت کی بشارت دے دیجیے. مولا نے کہا کہ تمہارے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے. کہ مولا آپ کی ولایت کے بغیر زندگی کیا ہے؟ کبھی جنت مانگنے کی ضرورت نہیں، جنت میں بیٹھے ہوئے ہو. جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں بیٹھے ہوئے. درجہ مانگو، درجات کی بلندی تلاش کرو. مومن ہو تو جنت میں ہو. تو جب مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کی نفس کی قیمت کیا بنے گی؟ اور جنت سب سے خوبصورت تحفہ. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کو بھی اللہ نے کہا میرے حبیب ایک ایسا بازار سجا دو جو تاریخ کا خوبصورت بازار ہو. اس بازار کا نام ہے بستر رسالت. توجہ کیجئے، اس بازار کا نام ہے بستر رسالت. مولا علی کو سنا دیا، آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں بیچ دیتا ہے اور مرضی رب خرید لیتا. پروردگار علی کے نفس کو خرید لیا، جنت دے دیتا. کہا جنت تو علی کے چاہنے والوں کو دے دی، تو پروردگار پھر کیا دے گا؟ کہ سب سے قیمتی زیور ہم نے علی کے چاہنے والوں کو دے دی. اب ہمارے پاس جو کچھ بچا ہو ہماری مرضی. اسی لیے علی سے کہے علی اپنا نفس ہمیں دے دو، مرضی ہماری تو لے لو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب غور فرما رہے ہیں تو یہ علامت ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے مرتبہ ہے. معصومین علیہ السلام نے فضائل بیان کیے ہیں شیعوں کے. مومنین خسارے میں نہیں ہیں، مومن گھاٹے میں نہیں. اگر ہم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور اتنا خیال رہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد کوئی کہے کہ ہاں یہ کس کے چاہنے والے ہیں. اس لیے کہ قیافہ آپ کا بتاتا ہے کہ کس سے آپ کا ربط ہے. عزیزان کرام آپ غور کریں تو قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا. کیوں ان کے اوپر جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کہنے پر بھی ہمیشہ باقی رہ گئے تو ان کے اوپر مسلسل ملائکہ نازل ہوئے. لا تخافوا ولا تحزنوا. نہ دنیا سے جانے کا کوئی غم ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کوئی خوف ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اے میرے حبیب انہیں جنت کی بشارت دے دو. جنت ان کے لیے جو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ فصلت کی آیت. تفسیر سنیے اور بات کو ہی مکمل کریں گے اور اسی پر بات آگے بڑھائیں گے کہ کربلا کیا ہے. سنیے جانے گا یہ تربیت کرتی ہے کربلا. کربلا کبھی کسی اس جہت سے بھی آپ دیکھیے اس نے ہمیں کہاں لا کے پہنچایا. کربلا کا ایک ایک منظر ہمارے لیے سبق آموز ہے. یہ جو مشی ہے جو آپ جاتے ہیں جس میں برادر عزیز کی بڑی خدمت ہے آپ کے سامنے مخفی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا مجمع اس مشی میں ہوتا ہے. کیا یاد دلاتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے بیزانے گرامی، کسی بھی مجمع میں ہو کہیں بھیڑ پر ہو کبھی مقصد کو پیچھے نہ ڈالیے. ہمیں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے سفر میں ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہم اپنے سفر میں کبھی بھی فراموش نہیں کرتے. یہ جو سفر ہے مشی کا جو سفر ہے یہ اسی بات کے اوپر ہے کہ جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو نہ ہمیں دھوپ کی صعوبت روک سکتی ہے، نہ زمانے کی پریشانی روک سکتی ہے، نہ ہمیں غربت روک سکتی ہے، نہ ہمیں بیماری روک سکتی ہے، نہ زمانے کی کوئی مشکل ہمیں روک سکتی ہے جو ظاہری طور پر ہے. اور اتنا بڑا مجمع سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آپ غور کریں، ایک تصور آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کیا ہے کربلا سے جڑی ہوئی. آپ جاتے ہیں، روایت کے فقرے ہیں کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے جب امام کی حکومت ہوگی، جب امام تشریف لائیں گے کیا منظر ہوگا؟ اعلیٰ گلپیگانی نے لکھا
منظر جاننا چاہتے ہو امام کی حکومت کا؟ کہاں کا دنیا سرسبز و شاداب ہوگی. اگر عراق سے دمشق تک سفر کرنے والا شخص سفر کرے گا تو جہاں آج ریتیلا میدان ہے، گھاس اور ہریالی کا تصور نہیں ہے، یہ ریتیلا میدان گھاس سے بھرا ہوا ہوگا، اس کا پیر زمین پر نہیں پڑے گا. اتنا خوبصورت منظر ہوگا، دریا لبریز بہ رہا ہوگا، ہر درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہوگا. اس قدر زمین اپنے سینے کے دفینے اور اناج کو لوگوں کے حوالے کر دے گی، جیسے خوش ہو جائے کوئی چیز اور پھول نچھاور کر رہا ہو. ایسے زمین حجت خدا کے ظہور کے بعد جو کچھ اس کی طاقت میں اس کے سینے میں مخفی رکھا گیا ہے سب زمین کو لوگوں کے سامنے حوالے کر دے گی. یہاں تک کہ روایت کے فکر امام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے غلے کا جو اناج ہوگا، اناج اپنے خود زکات کو لے کر کے لوگوں کو تلاش کرے گا. کوئی فقیر مل جائے اسے کھلا دے، کوئی بھوکا مل جائے اسے دے دے. لوگوں سے کہیں کہ بھائی لے لو، کھا لو. کہا نہیں، ابھی ہم کھا کے آئے ہیں، کسی اور کو کھلا دو، ہمارا شکم بھرا، وہ بچے بھی سیر ہیں، ہم کو اس کی ضرورت حاجت نہیں، کوئی اور دیکھ لو. عزیزان گرامی، یعنی جہاں آپ تلاش کریں گے وہاں ہر شخص مطمئن ملے گا. اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو نجف سے کربلا کے سفر میں دیکھ لو، کتنے مواقع میں کھڑے ہوئے لوگ، اے بھائی پانی پی لو، اے ظاہر حسین کھانا کھا لو. ظاہر حسین یہی کہتا ہے کسی اور کو پلا دو، ابھی تو کھا کے ہم آئے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ اس حکومت کا اثر ہے، وہ تصور جو ہمارے ذہن میں امامت کا پایا جا رہا ہے، اس امامت کے تصور نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو جب امامت سے جڑا ہوا تصور ہمیں اس منزل تک پہنچا سکتا ہے، اگر امامت کی باتوں کو اپنے دلوں میں اتار دے تو کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ جو ہم نے قبول کیا ہے بہت اہم ہے، اس پر بڑی قربانیاں دی گئی. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کو تربیت کے لیے اللہ نے بھیجا اور 3 ذمہ داریاں اللہ نے رسول کو دی. 3 ذمہ داریاں کیا تھی؟ یزکیہم، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول 3 کام کرے گا. ایک آیتوں کی تلاوت، دوسرے لوگوں کے نفوس کو پاک کرے گا، اور تیسرے علم و حکمت کی تعلیم دے گا. یہ تینوں ذمہ داریاں جو پیغمبر کو دی گئیں برابر سے، یتلو، یزکی و یعلم. صیغہ مضارع ہے، ادب کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے یہ جہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بھی یضربو، یقتلو، یعلم، یعنی جو کام رسول شروع کر کے جا رہے ہیں اب یہ رکے گا نہیں، یہ جاری رہے گا. یعنی جس تلاوت کا آغاز پیغمبر کر کے جا رہے ہیں اب یہ تلاوت قرآن نہیں رکے گی. نو کے نیزے پر سر جائے گا لیکن تلاوت رکے گی نہیں. گردن کاٹی جا سکتی، تلاوت نہیں روکی جا سکتی. تزکیہ نفس کا سلسلہ علم خدا کے ذریعے سے ہوتا رہے گا. آپ کہیں گے امام نہیں ہے کیسے؟ پردے غیب میں. جی، امام کا وجود آپ کے نفس کے تزکیے کا اثر ہے. تجربہ کر کے دیکھیے گا. آج یہ بات ہو رہی تھی، صرف امام کے وجود کا اثر یہ ہے کہ امام کے وجود اور امام سے جڑا ہوا ہمارا عقیدہ ہم کو بے حیائی پر مجبور نہیں کرتا. جس قوم میں، جس مسلک میں امامت نہیں ہے اس قوم کی بے حیائی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس قوم کی تباہی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آج ہمیں پردے کا تصور ہے، چھوٹے بڑے کا امتیاز ہے، بزرگوں کا خیال ہے، ماں باپ کے مرتبے کا خیال ہے، دیگر محرمات کو پہچاننے کا خیال ہے، واجبات پر متوجہ ہیں، تو صرف اسی امام کی بنیاد پر کہ ہمارا تصور ہے کہ کوئی اس کا وارث ہے، ہمیں اسے ملنا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں کیا کہ فوج ہے یہ عزیزو، ہر دنیا کی ہر کنٹری کی فوج میں قد اور کاٹھی اور طاقت دیکھی جاتی ہے، سینے کی لمبائی اور چوڑائی دیکھی جاتی ہے. امامت کی فوج میں کوئی طاقت نہیں دیکھی جاتی، کوئی لمبائی
کربلا کی جو فہرست امام حسین نے بنایا تھا وہاں 80 برس کے جناب مسلم نے اوسجا کو رکھا، 6 مہینے کے جناب علی اصغر کو بھی رکھا، رکھ کر کے بتایا کہ امامت کی فوج عمر کے اوپر ترتیب نہیں دی جاتی، جس کا جیسا ایمان اور تقویٰ ہوگا اسی معیار کو فوجی بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ایمان اور تقوی میں اثر زیادہ ہو تو کربلا میں موجود ہو نہ ہو، امام اسے خط لکھ کر کے بلا کے شامل کرے گا۔ عزیزان گرامی، اگر امامت سے مرتبط ہونا ہے تو عزیزان گرامی اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو ایسا خوبصورت سجانا ہوگا کہ ہمیں امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارا امام خود ہی ہمیں تلاش کرنے گا۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا ایک ایسا عظیم مرکز ہے اسلام کا، ایک ایسا پوائنٹ ہے اسلام کا، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اسلام کا جہاں سے برابر سے سب پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا عجیب و غریب منظر کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، میں جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا بھی کبھی عقل سے نہیں پہچانی جا سکتی۔ کربلا اتنا ہی سمجھو جتنا امام نے سمجھایا ہے، توجہ کیجئے گا، کربلا اتنا ہی سمجھو جتنا امام نے بتایا ہے، جتنا روایتوں نے سمجھایا ہے، جتنا ہماری زیارتوں میں بتایا گیا ہے۔ کربلا کو اپنی عقل سے پہچاننے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی کربلا کو اپنی عقل سے جاننا چاہا وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ کربلا ایک ایسی زمین کا نام ہے جہاں نہ وقت کا کوئی تصور ہے، نہ طاقت کا کوئی تصور ہے، نہ عمر کا کوئی تصور ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں ساری دنیا کی طاقتیں مجروح ہو جاتی ہیں، میرے پاس دلیل موجود ہے، اسلام نے 82 یا 87 جنگیں لڑی ہیں، 82 اور 87 جنگوں میں سے اتنی تفصیل سے کوئی جنگ زندہ نہیں جتنا کربلا زندہ ہے، اتنی تفصیل سے، حتیٰ کہ وہ جس جنگ میں پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ جنگ بھی احد، اس میں بھی وہ ترتیب، وہ تفصیل، وہ مکمل جنگ اپنی جزیات کے ساتھ وہ بھی زندہ نہیں ہے سفید کرتاس پر، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، غیر پڑھی ختم ہو گئی تاریخ، لیکن کربلا کی صبح بھی زندہ ہے، کربلا کی شام بھی زندہ ہے، کربلا کی دوپہر بھی زندہ ہے، کربلا کا ہر شہید زندہ ہے، کربلا کی ہر رات زندہ ہے۔ یہ 10 دن جو آپ منا رہے ہیں سید الشہداء پر، احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی زندگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور اسی حصے میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں جس حصے میں شہداء کربلا موجود تھے، کہ ہم وہاں تو نہیں تھے لیکن یہاں پر رہ کر کے بتا رہے کہ اگر ہوتے تو ہم بھی اسی طریقے سے آپ کی خدمت پہ قربانی پیش کرتے۔ عزیزان گرامی، تو تتنزل علیہم ملائکہ، تو پیغمبر اسلام آخری بات، تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے کہنے پر باقی رہ گئے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہہ کے اس کی تشریح کروں گا، ابھی سے عادت بنا لیجئے، آج سے عادت بنا لیجئے، ابھی سے اپنی زندگی کو معصوم کے حوالے کر دیجئے۔ بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت سے صرف کیا ہم نے، اپنی زندگی کو معصوم کے حوالے کر دیجئے۔ یہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو امام کی مرضی کے تحت دے دیا، اب جو امام کہے گا اسے قبول کرنا، جہاں امام روکے گا وہاں رک جانا۔ کہہ لینا آسان ہے، اس پر کھرا اترنا بہت مشکل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی کو معصوم اور اللہ کے حوالے کر دیا، زندگی کے کسی موڑ پر اللہ نے سے مجروح نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ کا پتھر مارا جاتا رہا، اوجھڑیاں پیغمبر کے سر مبارک پہ پھینکی جاتی تھی، مجبور کر دیا مکہ چھوڑ۔ اس مکتبہ فکر پر، آخری بات، اس مکتبہ فکر پر، اس مدرسہ پیغمبر میں تربیت پانے والے جو شاگردان دنیا میں آئے وہ کون تھے؟ میں امیر مومنین کی بات نہیں کرتا، مولا اللہ کی مشیت کے پڑھائے ہوئے اس تربیت کا اثر، جو پیغمبر کی تربیت کا اثر کیا ہے؟ کربلا ہماری زندگی، ایک
مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مثال، جناب بلال۔ بلال کون ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر باقی رہ گئے، مار ڈالو، بوٹیاں بوٹیاں کر کے ہمیں بکھیر دو، لیکن اللہ کا کلمہ ہم سے چھین نہیں سکتے۔ بلال کون تھے؟ بلال مکے میں آئے ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، اسی افریقہ کے رہنے والے ہیں بلال، اسی خطے سے۔ بلال کے سیاہی لوگ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ بلال کا کام ہے لوگوں کے گھر میں پانی پہنچانا، بڑے گرا قدر وزنی مشقیں اٹھاتے ہیں بلال، گھر میں پانی پہنچے، کسی نے کھانا دے دیا بلال نے کھا لیا، نہیں ملا تو ٹھیک۔ اتنی مجروح اور زخمی زندگی ہے بلال کی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ اس غریبی اور فقیری کو داغ سمجھتے ہیں، انسانیت سے جدا ہے بلال، شامل نہیں ہے۔ پیسے والے، مغرور، عرب، تکبر اور نخوت میں چور، 100 اونٹوں پر ناز کرنے والے، بڑے قبیلے اور خاندان پر فخر و مباحات کا قصائد پڑھنے والے عرب بلال کو یوں ہی دیکھ رہے ہیں۔ بلال کی رینگتی زندگی، بلال نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عربوں کو پتہ چل گیا، مسلمان ہو گئے، مارنا شروع کیا، اتنا مارا، پشت زخمی ہو گئے، بلال کلمہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سارا دن جناب بلال کو دھوپ میں پتھر میں باندھ کے رکھا جاتا تھا، سینے پر زخمی ہونے کے بعد ایک وزنی پتھر، گرم پتھر توڑ دیا جاتا تھا، بلال کلمہ چھوڑ دو۔ جناب بلال نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں رسول کی تربیت سے واپس ہونے والا نہیں ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، امتحان کے بعد اللہ کچھ عطا کرتا ہے۔ جناب بلال نے برداشت کر لیا، سہ لیا، ساری صعوبت تکلیف جناب بلال نے برداشت کر لی۔ اب اللہ کی باری ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلال کہہ چکے کہ جس بلال نے کہا میں نے کلمہ پڑھا اللہ ہمارا رب ہے اور سب کچھ برداشت کر لیا، ساری مصیبتیں برداشت کر کے تحمل کر کے اس منزل پر آ گئے، اب اللہ کی باری ہے، انعام دے پروردگار بلال کو۔ بلال کا انعام کیا دے گا؟ ارے جنت، جنت کس نے دیکھی ہے ابھی، وہاں کیا ملا بلال کو، ہم کو کیا معلوم، دنیا میں دے دے، آواز قدرت ہے، دنیا میں دیں گے، دنیا میں دیں گے۔ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا مجمع پیغمبر کی خدمت میں موجود ہے، آواز قدرت آئی، میرے حبیب مسجد بناؤ، مسجد بننا شروع ہو گئی، مسجد بن کے تیار ہو گئی، اذان کون دے گا؟ بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، سردار، عشائر، سرداران عرب اپنے نخوت اور غرور اور تکبر میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑے ہوئے، ہمیں بلایا جائے گا، قبیلہ بڑا ہے، 100 200 400 اونٹ ہمارے پاس نہیں، ہم کو کہا جائے گا اذان دو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام بھی منتظر ہے پروردگار کس کا انتخاب کرتا ہے، پروردگار کس کا انتخاب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نگاہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، نیکی سچی ہونی چاہیے، نیکی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک خیر کیا اس کا بھی بدلہ اللہ دے گا، اگر شر کیا تو اس کے بھی اللہ سزا دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کا کوئی چیز بچتی نہیں ہے، وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ اگر نیت صادق ہو تو ایک لمحے کو بھی دنیا میں دنیا کے سامنے ایک مشعل راہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ تمام عرب موجود تھے، جس بلال کی زندگی زمین پر رینگ رہی تھی، جناب پیغمبر اسلام سے کہا میرے حبیب بلاؤ بلال کو۔ اب بلال بلائے گئے، سارا عرب متوجہ ہو گیا، بلال کون؟ کہا وہی بلال جو گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں، ان کو بلایا جا رہا۔ کہا آواز آئی پیغمبر کی خدمت میں، میرے حبیب بلال سے کہو یہ لمبا طولانی درخت جو کھجور کا ہے اس کو اوپر چڑھتا چلا جائے، جتنی بلندی میں جاتا ہے چلا جائے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اللہ پیغمبر اسلام کی معیت میں، پیغمبر اسلام کے رہتے ہوئے جناب بلال سے کہہ رہا ہے کھجور کے درخت پر چڑھتے چلے جاؤ۔ بلال کو کھجور کے درخت پر نہیں چڑھایا ہے، بلال کا ایک ایک قدم عربوں کے غرور کو چور کرتے بلند ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اتنی بلندی پر اللہ بلال کو لے گیا کہ جو بلال اب تک یوں دیکھنے
توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، وہی عرب بلال کو یوں دیکھ رہا تھا، وہ بلال جس کو عرب بلاتا تھا، بلال پانی لیا مشکیزہ لے کے دوڑتے تھے، کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر۔ آج اللہ نے اتنی بزرگی عطا کر دی ہے کہ آج صبح شام بلال اذان دیں گے، عرب دوڑ کر کے مسجد میں آئے گا۔ یہ سنت قائم کر دی، اے میرے بلال یہ تمہاری عزت و افتخار ہے، اسی قربانی کے نتیجے میں جب تک ہماری اذان باقی رہے گی تمہارا تذکرہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب تک ہماری اذان رہے گی بلال کو اللہ کی اذان سے جدا نہیں کیا جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کا اثر کہ بلال نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اور اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا بلال کو کہ اگر بلال اذان نہ دے تو سورج نکلنے کے لیے تیار نہیں، زمانہ اندھیرے میں ڈوب جائے اگر بلال اذان نہ دے۔ جس کی اذان کی خواہش جناب سیدہ کرے، بلال اذان دو، نانا کا زمانہ یاد کرنا، بابا کا زمانہ۔ جس کی اذان کی خواہش امام حسین کریں، چچا بلال اذان دیجیے۔ جس کو امامت چچا کہے اسے بلال کہتے۔ سوچیں کتنا بڑا مرتبہ، وہ سیاہ بلال، کالے بلال، زخمی مجروح بلال، حیثیت نہیں ہے، ہم بھی اپنے نوکر رکھتے ہیں، وہاں بیٹھو، یہاں نہیں ہے۔ اہل بیت کی تربیت کا اثر کیا ہے؟ انسان ہو یا ہمارے بھائی امام حسین نے کیا کہا؟ جناب جون نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، کہا تمہارے آقا کی قربانی کافی۔ جون نے کہا مولا اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے، میرے خون بدبو آتی ہے۔ اے فرزند رسول، میرا جسم سیاہ ہے نا، مولا مجھے اجازت دے دیجیے، یہ سیاہی آپ کے لہو میں ترک ہونا چاہتی ہے، ہم بھی تو روشن ہونا چاہتے ہیں، مولا اجازت دیجیے۔ یہ کون کر سکتا؟ چوتھے امام نے کہا کہ جب ہم 11 محرم کو شہداء کے جنازے کو دفن کرنے آئے تو سب سے زیادہ روشن جنازہ جناب جون کا، یہ حسین کا دسترخوان، یہ امامت کا دسترخوان۔ کوئی امام کا ہو کے تو دیکھے، ہمارے گناہ رکاوٹ ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ یقیناً واجبات کی کمزوری امام کی معرفت میں مانے ہے، ورنہ جس نے امامت کو پہچان لیا، امامت نے اس کو اپنے قریب اتنا کر لیا اپنے سے جدا نہیں جانا۔ یہ ایام عذاب اپنے نفس کو پاک اور سیکل کرنے کا دن، فرصت نکالیے، موقع ملے گھر میں مجلس کریے، موقع ملے گھر میں نوحہ سنیے، جتنا وقت فراہم ہو سکے سید الشہداء کے ذکر میں خرچ کریے۔ 12 مہینے میں ایک مرتبہ یہ محرم آتا ہے۔ روایت ہمارے پاس یہ فرش ازا بہت بلند فرش ازا ہے، میں کچھ ایک روایت سوچ کر گیا تھا، اس کو پڑھتا لیکن وقت کافی ہو گیا، کل سن لیجیے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر کی زندگی بہت عظیم ہے۔ ایک رات میں جناب حبیب قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ حبیب امام حسین کے دوستی میں مشہور ہے۔ حبیب امام حسین کے کہنے کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حبیب کو دوبارہ زندگی دی گئی۔ اتنے بڑے حبیب ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر کے جناب حبیب کو بلایا، اور بھی خط لکھے نے رجل فقیہ کا، رجل فقیہ کا۔ یہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں کہ رونے میں کنجوسی نہ کریے، اس لیے کہ ہمارے پاس عمل میں سب سے خوبصورت عمل عزاء امام حسین جو 100% قبول ہونے والا ہے۔ یوں ہی امام حسین نے نہیں کہا، 2 مقام ہے جہاں آپ کو امام حسین نے یاد کیا ہے، یہ سوچیے گا اس کے بعد ہوئیے گا۔ ایک جب امام سجاد سے ملنے آئے، سب سے
سخت مرحلہ تھا جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے آدمی اس وقت امام حسین نے بیمار کربلا سے کہا میرے لال سید سجاد میرے شیعوں سے کہنا اگر کسی غریب پر رونا ہو تو حسین پر رونا اگر تمہیں پانی مل جائے میسر ہو جائے ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لے ایک مقام یہ ہے دوسرا مقام جناب مختار نے ایک شخص کو پکڑا گرفتار کیا اس سے کہا یہ بتاؤ تم نے کربلا میں کتنے تیر چلائے اس نے کہا 70 سے زیادہ تیر چلایا کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے حسین کی قربانی کو دیکھا ہے کبھی تمہارا دل بھی حسین کے اوپر نرم ہوا ہے سوال کس سے ہے ظالم سے اس نے کہا ہاں مختار ایک وقت ایسا تھا جب حسین کی غربت کا ترس آیا ہے کہ وہ وقت کیا تھا کہ وہ وقت وہ تھا جو حسین اپنے 6 مہینے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے آئے تھے کیا کیا تھا حسین نے عزادارو جملہ سنیں آپ کو یاد کیا امام اس وقت کہا ہے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے تمہارا غریب امام اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا اللہ اکبر آپ نے محسوس کیا یہ عزاداری کیا ہے جناب حبیب کا مرتبہ آپ کے سامنے ہے امام حسین کے دوست ہیں حبیب رسول خدا کے صحابی ہیں حبیب امیر مومنین کے صحابی اور شیعہ ہیں حبیب رجل فقیہ کہہ کے حسین نے بلایا ہے وہ حبیب جس کو اتنی اہمیت ہو جب کربلا آئے اور جناب زینب کو خبر ہوئی میرے بھائیا کا دوست آیا ہے جناب فضہ کے بلا کے کہا اما فضہ جاؤ میرے بھائی کے غریب کو سلام کہہ دو دوست اور رفیق کو سلام کہہ دو علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امیر مومنین کی بیٹی ہے بہت بڑا مرتبہ ہے شہزادی کا میں عرض کروں گا اجازت کریں جیسے ہی جناب حبیب کی خدمت میں جناب فضہ آئے اور کہا ہے حبیب اے رفیق حسین اے مسافر تم پر علی کی بیٹی کا سلام یہ جملہ سنا حبیب اپنے چہرے پر تماچے مارے کہ میرے آقا میرے مولا یہ دن آگے آج غلاموں کو آقا ذاتیہ سلام کر رہی ہے عزیزو اتنا بڑا مرتبہ اس کے بعد حبیب شہید بھی ہیں شہدائے کربلا میں جس کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا ہو اس کو اب دنیا میں کیا خواہش رہ جاتی ہے کچھ رہ جاتی ہے نہیں کوئی خواہش نہیں ہے دنیا کامیاب ہو گئی مظلوم امام کے ساتھ رہ کے حبیب نے نصرت کی ناصر امام حسین ہے ناصر دین خدا ہے ناصر اسلام ہے ناصر رسول خدا ہے اتنا بڑا مرتبہ پانے کے بعد ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا حبیب کو جناب حبیب نے کہا سے پوچھا کہ اے میرے آقا میرے سید و سردار اے مولا حبیب اتنا بتائیے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو حاصل ہے اتنی فضیلتیں مل گئی آپ کو یہ بتا دیجئے کہ اب بھی کوئی خواہش باقی رہ گئی جس کی تمنا آپ کرتے ہوں گے کاش مجھے موقع مل جاتا یہ کام کر لیتا اپنا مرتبہ پہچانیے گا جناب حبیب نے کہا ہاں ایک خواہش ہے جناب حبیب نے کہا ایک خواہش ہے عالم دین نے خواب نہیں تعجب سے پوچھا اتنا بڑا مرتبہ جس کو علی کی بیٹی سلام کرے وہ حبیب جو امام حسین کا دوست کہلائے وہ حبیب جو شہدائے کربلا میں شہید ہو وہ حبیب جو رسول خدا کا صحابی کہلائے وہ حبیب جو ایک رات میں قرآن کو ختم کر لیں وہ حبیب جس کو امام حسین خط لکھ کر کے بلائے وہ حبیب یہ کہے کہ مجھے ابھی بھی کوئی تمنا ہے کہ وہ تمنا کیا ہے کہ تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے جس زمین پر حسین کے عزادار روتے ہیں
حسین پہ گریہ کرتے ہیں، میں بھی اس عزاداروں کے پاس بیٹھ کر کے اسی فرش عزا پر اپنے مظلوم آقا پر گریہ کروں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو رحمت اللہ کی ان عزاداروں پر برستی ہے وہ کسی اور پر نہیں برستی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ حسین نے فرمایا تھا انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے شہید کر دیا، اجر کمل اللہ، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزو آج محرم کا چاند نکلا ہے نا، یہ محرم کا چاند چلتا ہوا قافلہ جب رکا تو جناب فضہ سے جناب زینب نے کہا اے فضہ ذرا جا کے دیکھو چاند نمودار ہوا یا نہیں۔ اب جو چاند نکلنے کی خبر آئی زینب پچھاڑے کھانے لگی، بہت روئی زینب۔ جناب فضہ نے کہا زینب کی روتی ہو؟ کہا اے اما فضہ یہ محرم کا چاند نہیں ہے، یہ میرے بھیا کے قتل کا پیغام لایا ہے۔ اجر کمل اللہ، یہ میرے بھیا کے قتل کا پیغام لایا ہے۔ عزیزو بس آخری روایت اور ختم دعا شب آج کی جو شب ہے اس روایت سے ثابت ہے کہ جناب ریان بن شبیب آج ہی کی شب امام رضا کی خدمت میں ہے۔ یہ بھی عزاداروں کے لیے عزیزو، اور یہی ختم دعا، باقی باتیں کل سے انشاءاللہ۔ عزیزو جناب ریان بن شبیب کہتے ہیں جب میں مولا کی خدمت میں آیا اپنے مولا کے خادم سے پوچھا میرا آقا کہاں ہے؟ کہا میرا آقا اس وقت چھت پر موجود ہے۔ کہا میں جلدی دوڑتا ہوا امام کے سحر خانہ سے گزرتا ہوا چھت پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرا غریب امام رضا علیہ السلام آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، آنسو ٹپک رہا ہے۔ میں نے مولا کو سلام کیا، میرے آقا نے مجھے دیکھا، میں نے کہا مولا آپ اس وقت چھت پر موجود ہیں، آسمان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام نے کہا ریان تعجب ہے، تمہیں نہیں معلوم آج محرم کا چاند نکلنے والا ہے۔ اے ریان آج محرم کا چاند نکلنے والا ہے۔ عزیزو اسی اسنا میں ریان بن شبیب کہتے ہیں چاند نمودار ہوا، میرا آقا زاروں کا دار رونے لگا، اتنا روئے کہ امام کے داڑھی سے ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے کہا مولا آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا ریان میرا بابا اس عالم میں شہید ہوا ہے کہ اس پر ایسے ہی رویا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ریان بن شبیب کہتے ہیں میرے آقا نے کہا اپنے خادم کو بلا کے جاؤ گھر کی قالین کو سمیٹ دو، سارے بستر ہٹا دو۔ عزیزو میں نے کہا مولا آخر کیا کریں گے؟ کہ میں ان 10 دنوں میں بستر پر نہیں سوتا، زمین پر سوتا ہوں۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے بابا حسین کا جنازہ کربلا کے ریگ پر، کربلا کی زمین پر ایسا ہی پڑا رہا، سید سجاد تڑپتے رہے۔ اے میرے لعنة الله على القوم الظالمين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه وتقاته وتمتعه فيها قليلا۔ بارے اللہ محمد والے سب تمہارے اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ پروردگار ہم کو سچے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم کو مظلوم امام پر رونے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے آنسو کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے آنسو کو جو جناب سیدہ کے رومال کو عنایت فرما۔ پروردگار ہماری قلیل سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کو راضی فرما۔ پروردگار ہم کو جاد اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ واجبات پر عمل کر رہے محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے فوج ظفر موج ہم سب کو شمار عنایت فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع الدعاء. ماتم حسين.